کہ ہماری بد اخلاقیوں کی وجہ سے آج لاکھوں کی تعداد وہابی ہو گئی، آج لاکھوں کی تعداد دیوبندی ہو گئی ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ ہم نے سمجھا کہ بریانی پکا لینا، نیاز نظر کر لینا یہی سنت ہے اور یہی اسلام ہے۔ ہم نے سمجھا کہ مزارات پر جا کر ایک ایک گھنٹہ بیٹھ کر فاتحہ پڑھنا یہی اسلام ہے۔ ہوا کیا کہ اگر کوئی شخص اس زمانے کا جائزہ لیجئے کہ ہمارا اخلاق کتنا برا تھا، ہمارے اندر کتنی شدت تھی، چائے پر اگر ایک دوست کسی دیوبندی دوست کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی لیتا تو فوراً چائے کی ریڑھی سے ہم فتویٰ صادر کر دیتے اور کہتے کہ وہ دیوبندی کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہا ہے، یہ بھی دیوبندی ہو گیا۔ اگر مسافہ کر لیا بزنس کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے، تو ہم نے اس سے تو نہیں پوچھا کہ بھائی معاملہ کیا ہے، ہم نے چائے کی ریڑھی پر بیٹھ کر فتویٰ دے دیا کہ یہ بھی وہابی ہو گیا، اور اسے اتنا تنگ کیا گیا وہابی وہابی کہہ کر کہ وہ عاجز آ گیا اور چڑ کر کے اس نے اپنا عقیدہ بدل دیا۔ یہ چیزیں بہت ہوئی ہیں حضور والا، اور اسلام معاملات میں اجازت دیتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اسلام معاملات میں اجازت دیتا ہے۔ آپ کافر کے ساتھ تجارت کر سکتے ہو، جب آپ کافر کے ساتھ تجارت کر سکتے ہو تو پھر کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہو۔ کلمے کا شریک ہے، عقیدہ اگر اس کا الگ ہے کوئی مسئلہ نہیں، تجارت کیجئے، کاروبار کیجئے، بزنس کیجئے، بس اسلام یہ کہتا ہے عقیدہ ایکسپٹ مت کیجئے۔ لیکن ہم نے کیا کیا، چائے پی رہا ہے وہابی ہو گیا، ادھر سے پکڑ کے کہا ارے تو دیوبندی ہو گیا، وہ ناک رگڑتے رگڑتے مر گیا، وہ کہتے کہتے تھک گیا کہ نہیں میں سنی ہوں، ہم نے کہا نہیں دیوبندی ہے، آخر کار عاجز ہو کر چڑ کر کے وہ دیوبندی ہو گیا۔ اور اسی طرح ہم نے ایک بہت بڑی تعداد ہم میں سے نکال دی اور وہ مجبور ہو کر اپنا عقیدہ بدل لیے اور دیوبندی اور وہابی ہو گئے۔ اور آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ یہ اخلاق کی کمی ہے، یہ کردار کی کمی ہے، یہ اسلامک نالج کی کمی ہے، یہ دینی فہم و فراست کی کمی ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے کہ اگر کوئی انسان اہل بیت کا ذرا سا ذکر کر لے فوراً رافضیت کا فتویٰ، اگر کوئی انسان اٹھتے بیٹھتے کہہ دے یا علی مدد فوراً رافضیت کا فتویٰ، اگر کوئی انسان زیادہ اہل بیت اطاعت سے محبت کا اظہار کر لے فوراً اہل سنت سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھو جب تک اس کا عقیدہ رافضیوں والا نہ ہو، جب تک وہ شیخین کریمین یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب کی توہین نہ کرے تب تک ہم اسے رافضی نہیں کہہ سکتے۔ حب اہل بیت اور شے ہے، صحابہ کی توہین اور شے ہے۔ حب اہل بیت کی بنیاد پر کسی کو رافضی قرار نہیں دیا جائے گا۔ اور اگر آپ کو شک ہے تو اسلام اور شریعت یہ کہتی ہے کہ پوچھو اس سے کہ آپ نے یہ کہا، آپ نے یہ لکھا، یا آپ کے بارے میں ہم نے یہ سنا، آپ اس کا خلاصہ کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ حقیقت کیا ہے۔ اگر وہ کہے کہ ہاں جو سنا وہ صحیح سنا تو آپ صرف فتویٰ لگائیے کہ جناب آپ رافضی ہو گئے۔ لیکن اگر وہ صرف علی سے محبت کر رہا ہے، اگر وہ صرف حسین سے محبت کر رہا ہے، اگر وہ صرف سیدائے کائنات سے محبت کر رہا ہے تو پھر اس پر رافضیت کا فتویٰ نہیں لگے گا، کیونکہ 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ نے فتویٰ دے دیا کہ جو علی سے محبت کرے وہی سچا مومن اور مسلمان ہوتا ہے۔ پوچھنا کسی کو نہیں ہے، صرف فتوے لگانا ہے۔ پہلے بھی ہم نے فتوے لگائے، شدت اختیار کری، بہت بڑی تعداد وہابی بن گئی۔ اور آج جو لوگ رافضیت کی طرف اور شیعت کی طرف مائل ہو رہے ہیں اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، یہی ہمارے اندر چھپے ہوئے ناس بھی ہیں جو بظاہر اپنے آپ کو عالم ربانی کہتے ہیں۔ اتنا کسی کو مت ستاؤ، اتنا کسی کو مت چھیڑو کہ وہ اپنا عقیدہ بدل لے، پوچھو اس سے جا کر۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دور وہ دور ہے کہ ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم لنگروں کو آباد کریں۔ مدرسے بہت بنا لیے ہم نے، لاکھوں کی تعداد
بحمدہ تعالی علماء ربانیین کی ہو گئی، اور آج ہر تیسرے چوتھے گھر میں آپ چلے جائیے ایک عالم ایک حافظ نظر آئے گا۔ میں آج یہ کرنے لگا ہوں، آج خیال ان سادات کا بھی ہمیں کرنا ہے جو غریب سادات ہیں۔ صرف محبت کا دعویٰ مت کرو۔ ہمارے سید علی بابا، یہ کوئی ان کو اچھا لگانے کی بات نہیں، اہل بیت میں سے ہیں، خود سید زادے ہیں، ادارہ نہیں ہے، لیکن لنگر ایسا ہے کہ کئی سادات کو بد ہاتھوں سے مدد کرتے نظر آتے ہیں، ایسے مدد کر رہے ہیں، بہت مدرسے بنا لیے، اور کہیں نہ کہیں یہ جو فتنہ و فساد ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ مدرسے بہت ہے لیکن کوالٹی نہیں ہے۔ ہم نے کوانٹٹی پہ توجہ دی، ہم نے کوانٹٹی پہ توجہ دی۔ میرے مدرسے سے 1000 فارغ نکل گئے، اسے پتا نہیں ہے کہ 800 تو وہ ہیں جو فساد پیدا کر رہے ہیں۔ ہم نے کوانٹٹی پر توجہ دی، کوالٹی پر نہیں۔ اگر کوالٹی پر توجہ دی ہوتی تو کوئی غوث اعظم نظر آتا، کوئی غریب نواز نظر آتا، کوئی بدیع الدین زندہ شاہ مدار نظر آتا، کوئی وارث دیوا نظر آتا، اور کہہ دوں کوئی فاضل بریلوی نظر آتا، کوئی حضور بھائی جان نظر آتا۔ عزیزان ملت، کوالٹی پر توجہ دیجیے، کوانٹٹی پر نہیں۔ اسی لیے آج ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں مسلمان ہونے کی ضرورت ہے۔